مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ میں آپ کی بہن تمبر آپ سب کے سامنے خداوند کی حضوری میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کے لیے بڑا زبردست ایک ٹاپک خداوند کی حضوری میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا جو تاثیریں کس طرح مارز وجود میں آئیں، اور یہ تاثیریں گندی مخلوق جو انسانی زندگی پر گندے اثرات مرتب کرتی ہیں، ان کا آخر وجود کس طرح ہوا۔ یہ جو ہمارے یہ جتنی تاثیریں ہیں، ابلیس کے جتنے گندے منصوبے جو ہمارے لیے گندے کھیل کھیلتے ہیں، یہ جتنی تاثیریں ہیں، چاہے وہ کس طرح کی، چاہے جو سانپ، اژدہا، فیل، لانتے، بدروہیں تاثیریں ہیں، آخر یہ کس طرح ہمارے سے وجود میں آئے۔ تو آئیں عزیزو، ہم دیکھتے ہیں ایوب اس کا 38واں باب، اور اس کے ہم پڑھیں گے 4 سے لے کے 7 آیت تک۔ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ خدا جو ہے ایوب سے بات کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے روشنی بنائی تھی، کیونکہ زمین پر اندھیرا تھا، بے ڈول زمین تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر خدا نے پانیوں کو پانی سے الگ کیا، اور اس کے بعد خدا نے پھر جب پانی سے پانی الگ ہوئے تو خدا نے آسمان جب بنایا، تو خدا اپنا تخت جو ہے، خدا نے آسمان پر اپنے تخت کو بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے فرشتے جب بنائے تو زمین کی بنیاد سے پہلے خدا نے فرشتے بنائے تھے۔ ابھی زمین کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، تو خدا نے فرشتوں کو تخلیق کیا۔ آسمان بنانے کے بعد اور زمین بنانے سے پہلے خدا نے فرشتے بنائے، اور خدا نے ان کو کروبیم کا نام دیا۔ تو میرے عزیزو، کروبیم کا کام جو تھا وہ آپ 2 سیموئیل 22 باب 11 سے 13 اور پھر زبور 8 باب 10 میں پڑھیں گے۔ یہ کروبیم کیا کرتے تھے؟ یہ کروبیم جو ہے، کروبیم کا کام یہ تھا میرے عزیزو کہ کروبیم جو اپنے پروں کو پھیلاتے تھے، اور جب یہ اپنے پر پھیلاتے تھے تو ان کے پروں پہ خداوند کا تخت لگتا تھا، اور جب خداوند کا تخت لگتا تھا تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تو خداوند اس تخت پر آسمان کے دلدار بادلوں پر خدا سیر کرتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کروبیم کو خدا نے سب سے پہلے بنایا۔ اس کے بعد پھر خدا نے سوچا کہ اب بھی خدا نے جب کروبیم بنا لی جو اس کے سامنے اس کے تخت کو لے کے آسمان کے دلدار بادلوں میں سیر کرتے، تو خدا نے سوچا میں ایک اور کروبی بناتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ایک اور کروبی بنایا اور اس کو آگ سے بنایا، اور اس کا حوالہ اس کے بارے میں بھی کلام میں لکھا ہے کہ تو باغ خدا میں رہا کرتا تھا، اور تو آتشی پتھروں کے درمیان پھرا کرتا تھا، اور تیری اندر سے آگ نکلتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ کلام جو ہے، یہ کلام بتاتا ہے کہ وہ کروبی جو خداوند نے کروبیوں کے بعد، کروبیم کے بعد جس کروبی کو بنایا وہ آگ سے بنایا گیا تھا۔ اور میرے عزیزو، آپ کو پتہ، خدا نے جب اس کروبی کو بنایا، جب آگ سے بنایا گیا، تو اس کے بعد خدا نے اس کو پورے بدن کو سونے کے ساتھ، خدا نے پوشاش جو ہے وہ سونے کی خدا نے پہنا دی۔ جب وہ پوری طور پہ خدا نے اسے سونے سے بنا دیا، تو اس کے بعد اس سے بھی خداوند نے اتنا ہی نہیں اس کو رہنے دیا، اس کے بعد خدا نے قیمتی جواہرات، قیمتی پتھر، قیمتی جو ہے قیمتی جو جن پتھروں کو شاید آج ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں نام بھی نہیں شاید پتہ، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان پتھروں سے خداوند نے اس کو جڑ دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اور جب یہ مکمل طور پہ بن گیا تو خدا نے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں نے تو بہت خوبصورت کروبی بنایا ہے۔ اور خدا نے پھر جب سارے فرشتے جو ہے وہ تخت پر بیٹھے، خداوند کے تخت لگا ہوا تھا، تو خدا نے اس کروبی کو بلایا۔ جب خداوند نے اسے بلایا، خداوند نے کہا ہوگا، خداوند نے جب دیکھا کہ میں نے اتنی خوبصورت جو مخلوق ہے وہ تخلیق کی ہے جو آگ سے بنی ہے، تو میرے عزیزو، خدا نے کہا، خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے مسا کیا۔ اس کروبی کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے مسا کیا، اور جب خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے مسا کیا تو میرے عزیزو اتنی خوبصورت نگینہ سازی کرنے کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں مکاشفہ 15 باب 2 آیت میں، اور اس طرح آپ مکاشفہ 14 باب 1 آیت میں، مکاشفہ 5 باب 8 آیت میں۔ تو میرے عزیزو، پھر کیا ہوا؟ خدا نے اسے سارا اختیارات، انسین کریچر کا جتنا اختیار ہے وہ خدا نے اس فرشتے کو دے دیا، اور یہ بربد، اور پھر کیا ہوا کہ فرشتے خداوند نے اسے کہا کہ ان ساری چیزوں، ان ساری مخلوق کا اختیارات جو تیرے پاس ہے۔ پھر جب اسے اختیارات ملے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اختیارات ملا، اس نے سارے فرشتوں کو، جتنے کروبیم تھے ان کو کہا کہ دائیں اور بائیں جو ہے خداوند کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کروبیم خود جو ہے وہ خداوند کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔
اور اس کے پروں کا جو سایہ ہے وہ خداوند کے اوپر ہوتا تھا۔ تو میرے عزیزو پھر یہ سارے فرشتے مل کر خداوند کے نام کو جب پرستش کی جاتی تھی آسمانوں پہ، بربت بجائے جاتے تھے آسمانوں پر، بربت کی آوازیں آتی تھی اور خداوند کی پرستش ہو رہی ہے، اور جب پرستش ہو رہی تھی گہرے طور پہ خداوند کی پرستش ہوتی تھی، تو پھر یہ جو کروبی فرشتہ ہے میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ اپنے پروں کو ہلاتا تھا، موو کرتا تھا اپنے پروں، تو اس کے پروں سے میوزک کی آوازیں نکلتی تھی، میوزک کی آوازیں نکلتی تھی۔ یہ ہم جب چھوٹے تھے تبھی ہم سنتے تھے کہ جو ابلیس ہے، لوسیفر ہے، بہت خوبصورت ہے، تو آج پتہ چلا کہ واقعی خداوند نے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کو گولڈ سارا پہنا دیا، قیمتی جو پرلز ہیں، قیمتی موتی، قیمتی پتھر جو ہے اس پہ خداوند نے جڑ دیے، تو یہ کتنا خوبصورت، آپ امیجن کریں کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ بربت کی آوازیں جو ہے وہ آتی تھی، بربت بجایا جاتا تھا خداوند کے ظلم میں۔ پھر کیا ہوا میرے عزیزو، اس کے بعد جب بربت بجائے جاتے تھے تو سارے فرشتے جھک جاتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے منہ کو، اپنے پروں سے جو ہے وہ چھپا لیتے تھے۔ جب اپنے چھپاتے تھے تو اس کے بعد پھر آسمان سے بجلیوں کی آوازیں اور مختلف قسم کی آوازیں جو ہیں وہ آسمان سے سنائی دیتی تھی۔ پھر سارے فرشتے اس کے ظلم میں جھکتے اور کہتے قدوس 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 رب الافواج، اور واقعی وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے جس نے ایسی خوبصورت مخلوقات بنائی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ ہم سمندروں کے نیچے دیکھیں، آسمانوں پہ اڑتے پرندوں کو دیکھیں، ایسی خوبصورت مخلوق ہے جس کے ہم سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورتی سے خدا نے بنایا۔ لیکن آپ دیکھیں کروبی جس کو آگ سے بنایا گیا، جس کو سونے کے ساتھ پورا اس کو ملبس کیا گیا اور اس کے اوپر جواہرات لگائے، خدا نے کہا کہ یہ اس جیسا اب کوئی نہیں بنے گا، یہ سب سے زیادہ خوبصورت، اس پہ خوبصورتی ختم ہوتی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو پھر کیا ہوا، پھر خدا کا تخت جو ہے باغ عدن میں لگ گیا، وہاں پہ سارے فرشتے آئے اس پر، ظاہر وہاں خدا کا تخت تھا تو فرشتے بھی وہاں پہ تھے، تو خداوند نے آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے اپنا ہر جو بھید ہے وہ اس فرشتے کو دے دیا۔ کروبی جس کو آگ سے بنایا گیا، اس کے حوالے خداوند نے اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کر دی کہ میں ایسے بناؤں گا، میں ایسے کروں گا، ایسے بناؤں گا، میں آسمان کو بناؤں گا، زمین کو بناؤں گا، زمین ہر چیز کا مطلب جو خدا کی پلاننگ تھی نا، خدا نے اس کے ساتھ ڈسکس کر دی۔ لیکن خدا نے، میرے عزیزو، خدا جب زمین پر تخت خدا کا آیا، باغ عدن میں خداوند کا تخت لگا، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے یہوہ نے یہ بات اس سے ڈسکس نہیں کی کہ میں زمین پہ جا کے کیا بنانے والا ہوں۔ جب خدا نے زمین بنا دی، خدا کا تخت زمین پر آ گیا، تو یہ خدا نے اس سے ڈسکس نہ کیا کہ میں زمین پر جا کر کیا کرنے والا ہوں۔ پھر کیا ہوا، خداوند کا تخت لگا ہے، امیجن کرے خداوند اٹھا ہے، خداوند نے مٹی لی ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک پتلا خدا نے بنا دیا ہے، اور جب پتلا بنایا تو خدا نے اس کے اوپر خداوند نے پتلا ایک بنایا ہے، اس کے اوپر خداوند نے ہڈیاں چڑھائی ہیں، اس کے اوپر خداوند نے نسیں چڑھائی ہیں، نسوں کا سارا جال بنا ہے، خوبصورتی سے ہر چیز ترتیب دی ہے، اور اس کے اوپر خدا نے ماس چڑھا دیا ہے۔ تو ادھر وہ فرشتہ جو آگ سے بنا تھا، پہلے تو وہ جل گیا کہ یہ خدا نے یہ تو مجھے نہیں بتایا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خدا کیا بنا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے میں تو آگ سے بنا ہوں، میرے اوپر تو سونا چڑھا ہوا ہے، میرے اوپر تو جواہرات ہیں، میرے اوپر تو قیمتی پتھر ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور بے جان ہے، اور اس کے اوپر ہڈیاں ہیں اور ہڈیوں کے اوپر ماس ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جلنا، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا کہ میں کچھ ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کو گھمنڈی لوگ جو ہیں خدا ناپسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو پھر کیا ہوا، خدا نے اس کے اندر جب خدا نے دیکھا وہ مکمل طور پہ بن چکے، خدا نے اس کے اندر اپنے نتھنوں کا دم اس کے اندر پھونک دیا، اور اس کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، اور جب اس کی آنکھیں کھلیں تو سامنے اس نے یہوہ کو دیکھا۔ کون بنایا خدا نے؟ آدم کا مطلب کہ لال مٹی سے بنا، کہ لال مٹی سے اس کو بنایا گیا۔ میرے عزیزو، آدم کو لال مٹی سے بنایا گیا، تو میرے یہوہ نے اس کے اندر اپنے نتھنوں کا دم بھر دیا، اور یہوہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے ہو جا تب آدم بھی بن جاتا، لیکن خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دیکھیں خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، خدا نے ہمیں کتنی خوبصورتی دی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ خدا نے کہا اٹھ،
پھر وہ آدم اٹھا اور خدا نے کہا اس زمین پر جن جن کے اندر سانس ہے نا، جن جن کے اندر نظام تنفس ہے، وہ سارے اختیارات ان ساری جانداروں کا اختیار میں تجھے دیتا ہوں۔ ابلیس تو جل بھن گیا کہ یہ کیا، خدا نے مجھے یہ سب تو نہیں بتایا۔ تو میرے عزیزو، یہیں سے اس کا کام جو ہے ابلیس کا شروع ہو گیا، یہیں سے اس نے گھمنڈ اس کے اندر آ گیا، اور اس نے وہ خدا کی مقابلہ جو ہے کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ابھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، خدا ان کے فضل سے ہم اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے، اور خدا ہماری مدد کرے گا، اور ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا، اور ابلیس کے ہر منصوبوں پر خدا ہمیں فتح دے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کا شکر ہو، یہوہ آپ کا شکر ہو، خداوند آپ جو زندہ، پاک، ازلی ہیں، آپ جو جلالی ہیں، آپ جو جلالی کام کرتے ہیں، آپ کا شکر ہو۔ آمین آمین آمین۔